احرام میں ہی فوت ہو جائے، یعنی کسی بندے نے احرام باندھا ہے، چاہے ابھی اس نے عمرہ کیا یا نہیں کیا، حج کیا یا نہیں کیا، ابھی سفر میں ہی ہے، مکہ پہنچا ہے، وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا دوران طواف فوت ہو جاتا ہے، دوران سعی فوت ہو جاتا ہے، یا عمرہ کر کے حج کے لیے نکلا مینا میں فوت ہو جاتا ہے، مزدلفہ یا عرفات میں فوت ہو جاتا ہے، جس بھی حالت میں فوت ہو جاتا ہے احرام والا شخص، اس کے بارے میں امام صاحب یہ روایت لے کے آئے، جامع ترمذی کی 951 نمبر روایت۔ حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، فرآ رجلا، تو عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، قد سقط من بعیرہ، جو اپنے اونٹ سے گر گیا تھا، یعنی یہ حج کی بات ہے، اور یہ بندہ احرام کی حالت میں اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے حج کر رہا تھا، اور دوران حج یہ گر گیا، اور گرنے کی وجہ سے فوکس، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، فمات وہو محرم، حالت احرام میں فوت ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، وکفنوہ فی ثوبی، اور اس کو اس کے دونوں کپڑوں میں کفن دے دو۔ غسل دیا، غسل دے کے فرمایا کہ جو چادریں دو اس نے لی ہوئی ہیں انہی چادروں میں اس کو غسل دے دو، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَا، لیکن سر نہیں ڈانپنا اس کا، محرم بندے کا جیسے یعنی احرام کی حالت میں سر نہیں ڈانپا ہوتا یا نہیں ڈانپ سکتا، ویسے ہی اگر محرم بندہ فوت ہو جائے تو کفن کے اندر اس کا سر نہیں ڈانپنا۔ ویسے کفن کے اندر مردے کا سر ڈانپا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حاجی بندہ فوت ہو جائے، عمرے والا بندہ فوت ہو جائے دوران احرام، تو اس کا سر نہیں ڈانپا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو نہیں ڈانپنا، بس دو چادروں میں اس کو کفن دے دو جیسے یہ فوت ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحِلُّ أَوْ يُلَبِّي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا تو یہ تلبیہ پکار رہا ہوگا، یہ تلبیہ پکار رہا ہوگا، یعنی چادروں میں، باقی سارے لوگ سادہ حالات میں یعنی ننگے، یہ احرام کی حالت، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جو بندہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، یعنی عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے، اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ یہ دو لوگوں کو اعزاز ملا ہے، صرف دو لوگوں کو، باقی سارے لوگ وہ عام حالت میں دو لوگ، ایک حاجی اور دوسرا شہید، شہید کو انہی کپڑوں میں اس کے دفن کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا تازہ، اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی اس خون کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، درد نہیں ہو رہی ہوگی، اکتاہٹ نہیں محسوس کر رہا ہوگا، یا لوگ اس کے خون کو دیکھ کے ڈر محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کا خون چمکدار خون ہوگا اور کستوری کی خوشبو چھوڑ رہا ہوگا۔ اور یہ عمرے والا بندہ یا حج والا بندہ، اور یہ اعزاز مرد اور عورت دونوں کو ہے، عورت بھی اگر احرام میں ہے تو جن کپڑوں میں وہ فوت ہوئی ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے، قیامت والے دن اٹھے گی اور تلبیہ پکار رہی ہوگی، اور مرد جو احرام کی حالت میں فوت ہو گیا اسے احرام کی چادروں میں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن یہ مرد اٹھے گا اور پکار رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی توحید کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا،
اور اللہ کے لیے اپنی حاضری لگوا رہا ہوگا، اور یہ ایک خاص قسم کی اس کی علامت ہے کہ یہ حاجی بندہ احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے۔ اب جب اس کا اٹھنا ایسا ہے تو آگے انجام کیسا ہوگا آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ تو یہ ایک خاص اعزاز کی بات ہے، اور آج بھی اسی پر عمل ہے، آج بھی اسی پر عمل ہے سعودیہ میں کہ حاجی جو فوت ہو جاتے ہیں، بس اوقات جنازے آتے ہیں ایسے عمومی جو جنازے ہوتے ہیں ان کو ڈانپا ہوا ہوتا ہے، ان کو نہلا کے کفن دے کے مکمل ڈانپا ہوتا ہے، ان کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ان میں چند ایسے خوش نصیب لیٹے ہوتے ہیں جنہوں نے احرام باندھے ہوئے اور ان کے سار اور منہ ننگے اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہم مکہ میں تھے اور ہم نے جنازہ پڑھا، یہ رمضان کی بات ہے غالباً، ہاں رمضان کی بات، گرمی بہت زیادہ تھی اور رات رش زیادہ تھا، اور رش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بعض لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ڈیتھ ان کی ہوتی ہے زیادہ تر جو بیمار یا بزرگ ہوتے ہیں، گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی، رش برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایک دن فجر کی نماز کے وقت 47 جنازے آئے حرم مکی میں، 47 جنازے، جن میں سے تقریباً 12 یا 13 جنازے ایسے تھے جو حاجیوں کے تھے اور باقی عام مسلمانوں کے۔ اور مکہ اور مدینہ میں ایسے تعداد جنازوں کی زیادہ تر ہوتی ہے 18-20 عام نماز کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منطقہ مدینہ کے ٹوٹل جنازے ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ حرم مدنی میں اپنا میت کو دفن کروا سکیں۔ ایسے ہی منطقہ مکہ کے جنازے ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کال کر دیں کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، اور وہ امن سلامہ والے آئیں گے اور وہ آ کے آپ کی میت کو لے جائیں گے، اور وہ غسل دے کے کفن دے کے آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں نماز کے بعد جنازہ ہے، وہ دفن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سارے مکہ والے نہیں ہوتے، یہ مکہ سے ارد گرد لوگ جو چھوٹے چھوٹے شہر یا گاؤں ہیں وہاں سے بھی لوگ عموماً یہ آئے ہوئے تھے، لیکن ساتھ حاجی بھی ہوتے ہیں عمرے والے، تو وہ احرام میں دفن ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی خصوصیت بیان کر دی کہ ان کو ایسے ہی دفن کیا جائے، غسل البتہ دے دیا جائے، غسل دیا جائے، کفن انہی 2 چادروں میں دیا جائے، اور انہی 2 چادروں میں کفن دے کے ان کو دفن کیا جائے۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ آئیں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ یہ تلبیہ پکار رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کا، اور یہ قول ہے سفیان ثوری کا اور شافعی کا، احمد اور اسحاق کا، کہ انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے گا اور ان کا سر نہیں ڈانپا جائے گا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں جب محرم بندہ فوت ہو گیا تو اس کا احرام ختم ہو گیا، فوت ہو گیا تو احرام ختم ہو گیا، وَيُسْنَى بِهِ كَمَا يُسْنَى بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ، اس کے ساتھ بھی سارے معاملات ویسے ہی کیے جائیں گے جیسے عام بندوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کا، اور دلیل لیتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ فوت ہو گیا تو اب اس کا کون سا حج اور کون سا عمرہ، تو اس لیے کہتے ہیں اسے عام لوگوں کی طرح دفن کیا جائے، لیکن وہ حدیث عام ہے اور یہ حدیث خاص ہے حاجیوں کے بارے میں، اور یہ حدیث ہے بھی سند کے اعتبار سے صحیح، لہٰذا حاجی کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا، عمرے والے کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا جو حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور